أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العظيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور اولاد اللہ کے نزدیک کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ لوگ وہ ہیں جو دوزخ کا ایندھن ہیں. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان کا طریقہ وہی ہے جو آل فرعون کا اور ان لوگوں کا تھا جو ان سے پہلے تھے. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، سو اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ رب العزت سخت عذاب والے ہیں. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جنہوں نے کفر کیا کہ عن قریب تم مغلوب ہوں گے اور جمع کیے جاؤ گے دوزخ کی طرف، اور برا بچھونا ہے دوزخ. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا، بلا شبہ تمہارے لیے نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو آپس میں مقابل ہوئیں. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت لڑ رہی تھی اللہ کی راہ میں. وأخرى کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، اور دوسری جماعت کافر تھی اور دیکھتی آنکھوں مسلمانوں کی جماعت کو دگنی دیکھ رہے تھے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہے تائید فرماتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بلا شبہ اس میں ضرور بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو آنکھوں والے ہیں. محترم بزرگوں دوستو، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10، 11، 12، 13 کل 4 آیتیں ہیں. جیسا کہ پہلے بتلایا گیا تھا کہ سورہ بقرہ کے اخیر میں یہ دعا کی گئی، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے. اور یہ بتلایا گیا تھا کہ اس سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی کیسی مددیں ہوئیں ان کا بیان ہے اس پوری صورت میں. تو اسی سلسلے کا آغاز فرما رہے ہیں. کہتے ہیں ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. کفار مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، ہمارے ہاں مال کی اولاد کی کثرت ہے. اللہ نے کفار کو ظاہری اسباب بہت دے رکھے تھے
جس کی بلبوتے پر وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال و دولت کی بھی فراوانی ہے اور ہمارے خاندان بڑے اور قبیلے بہت بڑے ہیں، ہمارے ہاں اولاد کی بھی کثرت ہے، اس لیے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہمیں کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا، ہمیں کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا، ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی عذاب نہیں دے سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ ان کی اپنی باتیں تھیں، وہ مال اور اولاد کی کثرت کے بلبوتے پر یہ کہتے تھے کہ نہ دنیا میں ہمارا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ آخرت میں ہمیں کوئی عذاب دے سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ فخریہ کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی مال ان کے کام آئے گی، نہ ان کی اولاد ان کے کام آئے گی۔ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنا چاہیں گے ان کو، ان کی مال و دولت اپنی جگہ رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو پہنچ کر رہے گا۔ دنیا کے بارے میں تو یہ فرما دیا، آخرت کے بارے میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ دنیا میں بھی یہ لوگ، ان لوگوں کو ان کے مال و دولت کام نہیں آئیں گے، جیسا کہ آئندہ اس سلسلے کے واقعات آ رہے ہیں اور آج تک بھی دنیا دیکھ رہی ہے، تفصیلات آگے آئیں گی۔ آخرت کے بارے میں ہے کہ ان کا مال ان کو آخرت میں کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا جو لوگ کافر ہیں، اگر کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اللہ کے دربار میں کفر کی حالت میں ان کی پیشی ہوتی ہے، اللہ کے سامنے یہ لوگ کفر کی حالت میں سامنے لائے جائیں اللہ کے پاس، اور اللہ کے سامنے کافر ہونے کی حالت میں ان کی پیشی ہو، اور وہ یہ کہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ ہمیں ہمارا مال لے لیجئے، ہمیں چھوڑ دیجئے۔ وہ جگہ مال رشوت دے کر کے، مال دے کر کے بچنے کی نہیں ہے، بلکہ اعمال دے کر کے بچنے کی ہے۔ وہاں اعمال کا ترازو ہے، مال اولاد وہاں آخرت میں کچھ کام نہیں آئیں گے۔ چنانچہ جہاں مال کام نہیں آئیں گے جس کا تذکرہ ہے وہ یہ آیت ہے جس میں فرمایا گیا کفر کی حالت میں جس کا انتقال ہو گیا وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کے سامنے پوری زمین بھر کر سونا بھی اپنے فدیے میں پیش کرے، یعنی زمین بھر کر ولو بالفرض، کسی کے پاس تو اتنا مال تو ہو نہیں سکتا کہ پوری زمین بھر کر کے وہ اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ فرض کر لیجئے، مان لیا جائے کہ زمین بھر کر کے سونا کوئی دیتا ہے اپنی ذات کو چھڑانے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں اس کے مال کو فدیے کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا لن يقبل من احدهم، ان کفار میں سے کسی سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ملء الارض ذهبا، زمین بھر کر کے سونا، ولو افتدى به، اگر یہ فدیے کے طور پر دے کر کے اپنی جان چھڑانا چاہیں۔ کیا ہوگا؟ اولئک لهم عذاب علیم، ان کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ یہ تو مال کے بارے میں ہے، اور اولاد کے بارے میں دوسری جگہ سورہ عبس کے آخر میں فرمایا گیا یوم یفر المرء من اخیہ، کیا حالت ہوگی قیامت کے دن کی حالت کو بیان کرتے ہیں فرمایا قیامت کا دن ایسا کربناک، دردناک اور المناک دن ہوگا جس میں ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ دنیا میں حالات کیسے بھی آئیں اور حالات گھر کے اندر کے کیسے بھی رہیں، اور بھائیوں میں چاہے 1000 لڑائیاں ہوں، کوئی باہر کا آ کر کے اپنے بھائی کو ادنا سی گالی بھی دیتے تو بھائیوں کے تیور بدل جاتے ہیں۔ بھائی باہر نکلتا ہے، چاہے ان دو بھائیوں میں آپس میں زمانے سے بات چیت، عرصے دراز سے بات چیت نہ ہو، لیکن بھائی کی حمیت
برادرانہ حمیت جاگ جاتی ہے، وہ باہر نکلتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تو کون ہوتا ہے میرے بھائی کو گالی دینے والا۔ لیکن قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، ہر آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ آگے فرمایا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بھاگے گا۔ ماں کے لیے انسان سب کچھ کرنے، ماں باپ کے لیے انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں ایک عظیم محسن ہے والدین اور بے لوث خادم ہیں، بغیر غرض کے خدمت کرنے والے دنیا میں اگر کوئی ہیں تو وہ انسان کے ان کے ماں اور باپ ہیں۔ تو انسان ان سے بھی بھاگے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، آگے فرمایا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، انسان اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگے گا۔ انسان جب تک آدمی کی شادی نہیں ہو جاتی ہے، جب تک اس کی اولاد نہیں ہو جاتی ہے، تب تک ہر آدمی اپنے لیے جیتا ہے، اپنے لیے کماتا ہے، اپنے لیے، اپنے عیش و آرام کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، سنگارنے کے لیے، اپنی راحت و آرام کا خیال رکھتے ہوئے اس کی کمائی ہوتی ہے، اس کی ہر کوشش ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی بیوی آ جاتی ہے، جیسے ہی اس کے بچے آ جاتے ہیں، وہ اپنی راحت کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے آرام کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا پورا ٹارگٹ اور اس کی پوری کوشش اور اس کا پورا مطمع نظر اور پورا فوکس اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کی بیوی کو اور اس کے بچوں کو ذرا بھی ٹھیس نہ پہنچے، ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے۔ بچوں کے ہر مطالبے کو پوری کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، جائز کوشش بھی کرتا ہے، ناجائز کوشش بھی کرتا ہے۔ تو ہر طرح کی باتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی حالت ہے، لیکن قیامت کا منظر ایسا ہوگا، آدمی اپنی بیوی کو بھی نہیں پوچھے گا، اپنی اولاد کو بھی نہیں پوچھے گا۔ ہر انسان جب دیکھے گا، باپ دیکھے گا کہ اس کی اولاد سامنے آ رہی ہے، بھاگ جائے گا۔ یفر المرء، بھاگے گا اس سے کہ کہیں اولاد کے کام آنا تو دور کی بات ہے، اس جگہ میں اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا۔ دنیا میں کیسا ہی گیا گزرا باپ ہو، لیکن یہ صورتحال اولاد سے کبھی ماں باپ کو ناراضگی ہو جاتی ہے، کبھی ماں باپ روگردانی کرتے ہیں، ان سے چہرہ موڑ لیتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اپنی اولاد پریشان ہے، ان پر حالات ہیں، تو ماں باپ کا دل پسیجتا ہے، ماں باپ کا دل نرم پڑ جاتا ہے، وہ خود آگے بڑھتے ہیں، چاہے اولاد اپنی پریشانی کا اظہار کرے نہ کرے، خود ماں باپ پہنچتے ہیں۔ میں نے سنا بیٹا آج کل تیرے حالات اچھے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں ہے، میں اپنی ناراضگی کو دور کر لیتا ہوں، آ جاؤ، گھر آ جاؤ، واپس آ جاؤ، انشاءاللہ دیکھ لیں گے، جو ہوگا ہم تمہارا ہر ممکن تعاون کریں گے۔ ماں باپ یقین دہانی کرتے ہیں، لیکن قیامت کا منظر ایسا بھیانک ہوگا اور ایسا، یعنی ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں نفسی نفسی کا عالم، نفسی کہتے ہیں اپنی ذات، یعنی مجھے اپنی، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، میں بچ جاؤں، میرے اعمال کام آ جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، وہاں ہر آدمی مطلبی ہوگا، بس اپنی پڑی ہوگی سب کو۔ تو یہ منظر قیامت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر کے ان کافروں کو سمجھا دیا کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ نحن اکثر اموالا و اولادا، جو تم کہتے ہو کہ ہماری اولاد کے، ہمارے ہاں مال کی بھی فراوانی ہے، اولاد کی بھی فراوانی ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ ہو سکتی ہے سب چیزیں، لیکن کام آنے کی نہیں ہے، نہ دنیا میں یہ چیز کام آئیں گی نہ آخرت میں۔ تو فرمایا ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، بلا شک کفار، ان کی اولاد اور ان کا مال ان کو کچھ کام آنے والا نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں۔ اولئک هم وقود النار، وہ قیامت کے دن جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبهم واللہ شدید العقاب۔ آگے فرماتے ہیں کفار مکہ کی یہ جو حالت ہے اور اس وقت کے یہود و نصارہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار کی اور یہود و نصارہ کی، غیر مسلموں کی حالت اس وقت جو ہے، یہی حالت آل فرعون کی بھی تھی، فرعون کی جماعت کی بھی تھی، اور ان سے پہلے جو لوگ اللہ کے نافرمان بندے گزرے ہیں ان سب کی حالت یہی تھی۔ کیا تھی ان کی حالت؟
کذبوا بآیاتنا، اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کرتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے وہ لوگ۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی پکڑ فرمائی۔ اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ماضی کی تاریخ کو بتلا کر کے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کی پکڑ ہوئی تمہاری بھی پکڑ ہوگی۔ اللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں رحم کرم والے ہیں، رحیم ہے، کریم ہے، وہیں قہار بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شدید العقاب بھی ہیں، سزا دینے پہ آئے تو سخت سے سخت سزا دشمنوں کو دیتے ہیں۔ آگے آیت ہے جس میں فرمایا گیا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ۔ غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر سن 2 ہجری کو پیش آیا تھا، اس کے بعد اس کی تفصیلات میں بھی بتاؤں گا۔ غزوہ بدر سے واپسی کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے جب آمنا سامنا ہوا قینقاع کے مقام پر، بنو قینقاع کے مقام، یہودیوں سے بنو قینقاع کے بازار میں ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو ابھی تم لوگوں نے دیکھا کہ کافروں کا کیا حال ہوا جنگ بدر میں، بدر کے میدان میں کیسی شکست ہوئی ان کی ہمارے مقابلے میں، اس لیے تم باز آ جاؤ، ہمارا مقابلہ کرنا چھوڑ دو، ایک اللہ کو مان لو، تمہاری حالت اچھی ہو جائے گی، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی۔ تو ان لوگوں نے کہا تمہاری جو لڑائی ہوئی ہے وہ اناڑیوں سے ہوئی ہے، وہ لوگ جنگ آزمودہ نہیں ہیں، ان کو جنگ کی تدابیر اور حکمت عملی سے وہ واقف نہیں ہیں۔ ہم لوگوں سے جب پالا پڑے گا، جب ہمارا ایسے مقابلہ ہوگا تمہارا، تب بتائیں گے ہم کون ہیں۔ یہودیوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم یہ خیال نہ کرو کہ ہمارے ساتھ بھی تمہارا ایسا ہی مقابلہ ہو جائے گا، یہ غلط ہے، جب ہمارے ساتھ مقابلہ ہوگا تو ہم بتائیں گے تم کو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ان کو جو بات پیش آئی تھی ان کو سنا دیجئے، بدر میں کیا ہوا تھا ان کو بتلا دیجئے۔ تو یہ بدر کا واقعہ ہے، کہتے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کافر ہیں، کیا کہہ دیجئے سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، تم لوگ عنقریب تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے، ہم لوگ تمہارے اوپر غالب آئیں گے، تم مغلوب ہو جاؤ گے، اور اللہ کے نزدیک دنیا کا معاملہ ہے تم مغلوب ہو جاؤ گے، اور آخرت میں یہ ہے کہ تحشرون إِلَى جَهَنَّمَ، تمہاری مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی وجہ سے اور اللہ کی ناراضگی میں ڈٹے ہونے کی وجہ سے تحشرون إِلَى جَهَنَّمَ، تمہیں جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا، اور جہنم یاد رکھنا بئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا انجام ہے جہنم، اس لیے تم بچ جاؤ، ہمارے مقابلے سے ہٹ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، اللہ کی فرما برداری کرنے میں اترو۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَطَا، بے شک تمہارے لیے نشانی تھی ان 2 جماعتوں میں جو آپس میں مقابل ہوئے، فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک جماعت مسلمانوں کی جماعت تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہی تھی، لڑ رہی تھی، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور ایک جماعت کافروں کی تھی جو ان کے مقابلے میں تھی، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، ان لوگوں نے مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا دگنا۔ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد کرتے ہیں اپنی مدد جس کے ساتھ چاہے اللہ اپنی تائید کو شامل کرتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، بے شک اس میں بصارت رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ اس آیت میں پیش کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کے سامنے حق کی دعوت کو پیش فرمایا، اللہ کی وحدانیت کو سمجھایا اور اپنی رسالت کو پیش فرمایا، تو لوگ دو فرقوں میں بڑھ گئے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
ماننے والی جماعت اور ایک آپ کی مقابل جماعت، اور ایک جماعت وہ تیار ہو گئی جو آپ کی مقابل تھی، جو اپنے کفر میں نہ صرف یہ کہ وہ اپنے کفر میں ڈٹے ہوئے تھے بلکہ وہ مقابلے میں اتر آئے تھے مسلمانوں کے۔ ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ مسلسل اس بات کی کوشش کی، مسلمانوں کے سامنے 3 طرح کی پیشکش ان لوگوں کی تھی۔ ایک تو یہ ہے ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے 3 باتیں پیش آئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس حق کی دعوت آپ لے کر کے آئے ہیں اس سے باز آ جائیں، اسے چھوڑ دیں، آپ حق بولنا چھوڑ دیں، اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا تو یہ ہے کہ حق کی طرف بلائیں اور مسلمانوں کو اور خود کو تکلیف میں مبتلا رکھیں، ہم ستاتے رہیں گے تم کو، اس کے مقابلے میں تمہارے حق کی دعوت کے مقابلے میں ہم مسلسل ستاتے رہیں گے۔ ان کی تکلیفیں بڑھتی رہیں، یہ مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے رہے، تکلیف دیتے رہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی تکلیف ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا گیا، بہت ستایا گیا۔ آپ نے یہاں تک کہ آپ یہ بات کہنے پر مجبور ہوئے، آپ نے فرمایا تھا اپنی زبان مبارک سے کہ مجھے جتنا ستایا گیا مجھ سے پہلے کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا، جبکہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو آرے سے 2 آدھا کر کے چیر دیا گیا، ایسا بھی ہوا، اور بعض انبیاء کا قتل ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھ کر کے جو تکلیف دی گئی، آدمی کو کسی کو قتل کر دیا جائے تو ایک دم اس کی تکلیف ہے وہاں سے ختم ہو جاتی ہے، ایک آدمی کو زندہ رکھا جائے اور اس کو ستایا جائے، تکلیف دی جائے، ٹارچر کیا جائے تو یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّینٍ، یعنی بغیر چاقو کے ذبح کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ٹارچر کیا گیا، آپ کی عزت کو داغدار کیا گیا، آپ کے ساتھ آپ کے لوگوں کو ستایا گیا، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ کے پورے فیملی کا بائیکاٹ کیا گیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اور آپ کی فیملی مل کر کے شعب ابی طالب میں، وہاں گھاٹی میں، پہاڑ کی گھاٹی میں آپ لوگ پہلے پناہ گزین ہوئے، سارے پورے مکے کے لوگ بالکل ان لوگوں سے کٹ گئے، کیسی کیسی تکلیفیں، پورے علاقے کے لوگ کٹ گئے۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر رہنے والے صحابی کہتے ہیں ہم لوگ اس وقت درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے، ہمارے ہاں کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا تو ہم درختوں کے پتے کھاتے تھے، درختوں کے پتے کھانے کی وجہ سے ہم پخانے کے بجائے مینگنیاں ہوتی تھی ہمیں، یعنی انتہا درجے کی تکلیف۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تھے تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی جاتی تھی، جبکہ معاشرے میں آپ کی عزت کرنے والے بھی موجود تھے۔ ایک آدمی معزز ہو چند لوگوں کے درمیان، اس کو ستایا جائے ان کے درمیان میں آ کر کے تو تکلیف دگنی ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی انفرادی آدمی ہو، اس کو کوئی ستاتا ہو تو وہ تکلیف کم ہوتی ہے۔ ایک آدمی اجتماعی آدمی ہو، اس کے کچھ فالوورز ہوں، اس کے فیور میں کچھ لوگ ہوں، کچھ جماعت ہوں، ان کے درمیان میں لوگ آ کر کے ان کو ستائیں، اور اس سے بڑھ کر منافقوں کی پریشانی، یعنی اندر ایک باہر ایک رہنا، اپنوں کی جیسا رہنا اور ساتھ رہ کر کے خلاف سازش کرنا، یہ وہ تکلیفیں تھیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک برداشت فرمایا، اور ان کی تکلیفوں کا رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ان کی تکلیفیں، ان کی اذیتیں، یہ مسلسل تکلیف پہنچاتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اب یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جاؤ جہاں تم سکون کا سانس لے سکتے ہو۔ تو جب یہ لوگ مدینہ ہجرت کر کے گئے اللہ کے حکم سے، وہاں جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ تو وہاں جانے کے بعد مدینے کے جو بڑے سرکردہ حضرات تھے، ان کو یہ لوگ بولتے تھے کہ ان کو یہاں ہمارے بھگوڑوں کو تم نے کیوں پناہ دی، ان کو باہر بھیجو، ان کو ہمارے حوالے کرو۔ وہاں بھی سکون سے رہنے نہیں دیا، ان کو تکلیفیں دیتے تھے۔ جاتے ہوئے جو لوگ ہجرت کر کے جاتے تھے، روایات ہمارے سامنے ہیں تاریخی،
واقعات ہمارے سامنے ہیں. 3 آدمی کا قافلہ گیا، ماں باپ اور بچہ تھا. لوگوں نے آ کر کے، لڑکی کے گھر والوں نے آ کر کے بلا لیا. پہلے بچے کو آ کر کے چھین لیا کہ تم تو جا سکتے ہو، بچے کو نہیں لے جا سکتے ہو. پھر لڑکی والوں نے آ کر کے کہہ دیا کہ یہ ہمارے خاندان کی بچی ہے، جانا ہو تم جاؤ. یہ ہماری بچی کو لے جانے، ہجرت کر کے اب دوسرے علاقے کو لے جانے کا کیا مطلب؟ چنانچہ کئی سال تک ایک لمبے عرصے تک ماں ایک طرف، باپ ایک طرف، بچہ ایک طرف، کیا گزری ہوگی ان لوگوں پر. اس طریقے سے ان کو اذیت دی گئی، ٹارچر کیا گیا، تکلیف دی گئی، ستایا گیا. پھر اللہ کی مدد آئی، پھر یہ لوگ اس طریقے سے ستاتے رہے. تو میں نے کہا پہلے کہ 3 طرح کے، گویا کہ ان کے کاموں کا خلاصہ یہ تھا کہ تین باتیں تھیں. یا تو یہ ہے کہ آپ حق سے دستبردار ہو جائیں، حق بات بولنا اور حق کی طرف بلانا چھوڑ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ حق بولیں اور اپنے لوگوں، خود کو اور اپنے ماننے والوں کو تکلیف میں رکھیں. تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ہمارا مقابلہ کر لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نبی تھے، صاحب وحی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جو صحابہ کی جو جماعت تھی، چاہے وہ مختصر جماعت رہی ہو اس وقت، لیکن یہ لوگ جانباز تھے، ان کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی. ان لوگوں نے کلمہ حق پڑھا تھا، اللہ کے نبی کو دیکھا تھا، ان کے ساتھ اترنے والی اللہ کے نبی کے وعدوں کو اور آپ کی سچائی کو انہوں نے دیکھ کر کے علی وجہ البصیرت اسلام قبول کیا تھا. تو وہ لوگ بھی تیار ہو گئے. اب تیسری بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. چنانچہ ان کے مقابلے میں یہ ہوتا تھا کہ مکے سے تجارت کا کوئی قافلہ مدینہ یثرب کے راستے سے گزرتا تو مسلمان اس قافلے کو پکڑ لیتے تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، پکڑ کر کے ان کو ستایا کرتے تھے. ابو سفیان کا قافلہ ادھر سے گزرنے والا تھا، ان کا مقابلہ کرنے کی تیاری ہو رہی تھی. ہجرت کے دوسرے سال رمضان 12 سے 17 رمضان مبارک تک، ان تاریخوں میں یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ اسی وقت ہجرت کی دوسرے سال میں رمضان کے مہینے میں یہ بات ہو رہی تھی. اسی وقت یہ اطلاع پہنچی کہ ابو سفیان کا قافلہ کیا، ایک بڑی جماعت کافروں کی ہمارے مقابلے کے لیے آ رہی ہے. کتنی بڑی جماعت ہے؟ 1000 افراد پر مشتمل لوگ ہیں. ان کے پاس کیا ہے؟ وسائل بہت ہیں. 700 اونٹ ہیں، 100 گھوڑے ہیں، کھانے پینے کا بہت سارا سامان ہے، عورتیں ہیں، ساری سہولیات ان کے پاس ہیں. مسلمان تو تھے ہی مٹھی بھر جماعت، عورتیں تو نہیں نکل سکتی ہیں، نکلیں گی بھی تو بہت کم. اب اس وقت بہت چھوٹی جماعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم کو ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. حضرت سیدنا ابو بکر پہلے آئے میدان میں، پھر حضرت عمر، پھر غالباً حضرت مقداد، یہ حضرات صحابہ کرام کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے چاہے وہ کتنے بھی ہوں. چنانچہ مدینے سے 100 میل کے فاصلے پر پہاڑوں کے راستے کو طے کر کے مسلمانوں کی بہت چھوٹی جماعت، کافروں کے مقابلے میں 1/3 جماعت، 1/3 جماعت، ان کی جماعت تھی ہزاروں پر مشتمل، 1000 سے زیادہ کی تعداد ان کی تھی. یہاں مسلمانوں کی 313 کی تعداد، 313 کی تعداد میں ان کے پاس تھے 70 اونٹ. ایک اونٹ میں 3 آدمی باری باری سوار ہوا کرتے تھے. 70 اونٹ تھے اور ان کے پاس 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے. بہت کم 77 تلوار تھی، کچھ زرہیں تھی، یعنی جنگ کا بہت محدود سامان کے ساتھ، بالکل گویا کہ ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں. ایسے حالات میں یہ لوگ نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی جماعت کافروں کے مقابلے میں کھڑی ہوئی. اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب مسلمان مقابلے کے لیے نکل پڑتا ہے اور مقابلہ کرنے لگتا ہے، تب جا کر کے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. ہم اپنے گھر میں بیٹھے اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، کبھی ہمیں فتح ہونے والی نہیں ہے. اپنے اندر جو طاقت اللہ نے دی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
فرمایا کہ تم لوگ اپنے بساط میں جو ہے اس کے ذریعے سے تم مقابلے کی تیاری کرو، یہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بساط میں جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ صرف دعا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دعا کس کی ہو سکتی ہے؟ آج ہم لوگ پیر صاحبان اور بزرگ صاحبان کے پاس جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے ان کی نیکی کی وجہ سے، لیکن یہاں تو رسول اللہ ہے، ان اللہ کے بعد کا مقام والا ہے، اللہ اپنے رسول کا نہیں سنے گا تو کس کی سنے گا؟ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف مصلی کو نہیں پکڑا، صرف اللہ سے دعائیں نہیں کی، رات کو مصلی پہ سوار ہوتے تھے، دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتے تھے اور میدانی مقابلہ کرتے تھے۔ تو یہ میدانی کام یہ بھی ضروری ہے اور اللہ سے رجوع ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ دعوت کی جو محنت، دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے، ان کے ہمارے اکابرین اس لین کے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دن میں ہم لوگوں سے ملیں، لوگوں سے ملاقات کریں، لوگوں سے اپنے طور سے اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچائیں، اور رات کو فرد کا نام لے کر کے دعا کریں۔ دونوں محنتوں سے کام ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا تو پھر اللہ کی مدد اتری۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت تو اس میں اللہ کے راستے میں جہاد کر رہی تھی، وأخری کافرۃ، اور ایک جماعت کافروں کی تھی۔ کیا ہوا؟ اللہ نے کیسی فتح عطا فرمائی؟ فتح کی شکل یہ ہوئی کہ کافر لوگ اپنی تعداد سے بھی زیادہ نظر آ رہے تھے۔ مسلمان 313 تھے دیکھنے میں، حقیقت میں 313 تھے، لیکن کافروں کو ان کی تعداد سے بھی زیادہ نظر آ رہے تھے۔ ان کی تعداد یا تو مسلمانوں کی جو 313 تعداد ہے ان کے مقابلے میں دگنا، یعنی 626 نظر آ رہے تھے کافروں کو، یا اپنی تعداد کے مقابلے میں دگنا، یعنی یہ 1000 ہیں تو وہ 2000، اب اور پریشانی۔ تو اس طریقے سے اللہ نے ان کو مرعوب کیا، اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈالا، یہ پریشان ہوئے کہ آئے تو تھے کم شروع میں، تو اللہ نے ان کی حقیقت جو ان کی اصل جو تھی وہ دکھلائی ان کی تعداد، اس لیے کہ شروع میں ہی دگنی تعداد نظر آئی تو یہ لوگ بھاگ جاتے تھے کافر۔ اللہ نے ان کو مقابلے کے لیے کھڑا کیا کہ دیکھو کم ہے، ان کو ختم کر کے تم نمٹا سکتے ہو۔ یہ لوگ کھڑے ہوئے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن جب مقابلے کے لیے میدان میں آمنا سامنا ہوا تو تب مسلمانوں کی تعداد کافروں کو اپنی تعداد کے مقابلے میں بھی، بعض روایات کے مطابق اپنی تعداد کے مقابلے میں دگنی نظر آئی، تو پریشان ہو گئے۔ وہی آدمی ہمت توڑ دیتا ہے جب مقابل کو قوی دیکھتا ہے، طاقتور دیکھتا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی فتح نصیب فرمائی۔ 6 افراد شہید ہوئے مسلمانوں کے اور 8 تقریباً قیدی بنائے گئے، لیکن ادھر کافروں کے 70 افراد شہید ہوئے۔ کافر مقابلے میں 1000 تھے، 3 حصہ زیادہ تھے، سارے سامان ان کی زیادہ تھے، سارے اسباب ان کے لیے مہیا تھے، لیکن اللہ نے جیت، فتح اور نصرت یہ فرمایا یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی مدد سے جس جماعت کی چاہے تائید کرتے ہیں۔ یہاں اللہ کی نصرت اور مدد شامل حال تھی، تب جا کر کے پوری بے سر و سامانی کے باوجود اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ 70 افراد قتل ہوئے اس میدان میں، 70 کافروں کے بہادر جرنیل اور میدان کے جنگجو اور اپنے قبیلے کے سردار قسم کے لوگ سے قید کیے گئے اور 70 شہید کیے گئے۔ بڑی شکست ہوئی، بڑی رسوائی ہوئی ان لوگوں کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر پیش کر کے یہودیوں کو سمجھایا، لیکن یہودیوں نے نہیں مانا۔ تو بعد میں ان کی باتیں بھی آئیں گی، تو ان کو دو مرتبہ ان کو بھی ذلیل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعد میں خلفائے راشدین نے ان کو ذلیل کر کے باہر نکالا۔ تو ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح اور نصرت، اللہ کی جب نصرت اور مدد شامل حال ہوگی تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی بے سر و سامانی کے باوجود ان کو فتح نصیب فرمائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ملک شام فتح ہو رہا ہے، مسلمان بہت بالکل بے سر و سامان ہیں، جیلوں سے نکل رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قید خانے سے باہر نکل رہے ہیں۔ جو ظالم تھا اس کو وہ خود بھی طاقتور تھا
اور امریکہ اور دیگر مسلم اسلام دشمن طاقتیں اس کی حامی تھی، مکمل حمایت اسے باہر سے مکمل حمایت حاصل تھی۔ مسلمان نہتے تھے، خالی ہاتھ تھے، لیکن لڑتے رہے۔ سن 2011 میں ان لوگوں نے علم بغاوت بلند کیا تھا۔ ایک موجودہ جو حکومت ابھی جو بشار الاسد بھاگا ہے ملک چھوڑ کے، ان کے خلاف ان لوگوں نے مہازارائی کی تھی، علم بغاوت بلند کیا تھا۔ 2011 سے اب تک تقریباً یہ لوگ لڑتے رہے۔ 50 سال کا ظلم ہے، 40,000 افراد کو 11 دن میں ان لوگوں نے شہید کیا، اور ایک ہی وقت میں 25,000 افراد کو ان لوگوں نے سولی دی اور بڑے قبریں بنائی اور اس میں دفنایا، اور دردناک تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ کتنے لوگ، بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے، لکھا ہے، بعض لوگوں کے احوال لکھا ہے کہ کئی لوگوں کو اب تک یہ نہیں معلوم کہ موبائل دنیا میں آ گئی ہے، موبائل کی ایجاد کا تک پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ 40 سال سے جو قید خانے موبائل کو آئے ہوئے 40 سال کہاں ہوئے؟ 40 سال سے 30 سال سے جو آدمی قید خانے میں ہے وہ موبائل کیا جانے گا؟ اسے یہ بھی پتہ نہیں، ٹیکنالوجی کی ترقی کا ہی پتہ نہیں۔ ایسے بند قید خانوں میں، یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کے جو قید خانے ہیں ججوں کے سامنے آنے کے لیے وہاں سے باہر آتا، ایسا نہیں ہے، بالکل سیل ہیں ایسے قید خانے۔ پاگل ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں ایسے ہیں جن کے ہوش ختم ہو گئے، جن کے عقل اپنے ٹھکانے میں نہیں، ایسے۔ اور کئی لوگوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بشار الاسد کا باپ جس کے مرے ہوئے 28 سال کا عرصہ ہو گیا، کئی لوگ سمجھ رہے ہیں اسی کی حکومت ابھی تک باقی ہے، جبکہ اس کے بیٹے کی حکومت آ کر کے 27-28 سال ہو گئی۔ تو اتنا دردناک عذاب میں اس زمانے میں کوئی ہلاکو خان چنگیز خان کا دور نہیں ہے۔ اس موجودہ دور میں ایسا مسلمانوں کو ستایا گیا، لیکن مسلمان اللہ کا نام لے کر کے مقابلہ کرتے رہے۔ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ایک طرف افغانستان میں بالکل نہتے لوگوں کو پگڑی باندھے ہوئے غریب لوگ جھونپڑیوں میں رہنے والے، ان کے سامنے وقت کا فرعون اور وقت کا سپر پاور امریکہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا اور ان کی زمین سے انخلا کر کے پوری فوج لے کر کے بھاگنے پر مجبور ہوا۔ یہ ابھی کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، اور آج افغانستان پوری دنیا کو اس پوزیشن میں ہے کہ پوری دنیا ان کو گھوم کر کے دیکھ رہی ہے کہ یہ پگڑی وہ دستار والے جبے والے لوگ پتہ نہیں کیا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں۔ دوسرے ممالک ان سے اپنے تعلقات ہموار کرنے کے پیچھے پڑے ہیں۔ چائنا ان کے قدموں میں پیچھے پڑا ہے کہ ہمارے ساتھ تجارتی تعلقات کرو، بڑے بڑے ممالک ان کے پیچھے پڑے ہیں کہ ہمارے ساتھ تجارتی تعلقات استوار کر لیں تاکہ اپنی دنیا سے کمانے کے لیے اپنی دنیا۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، ان مجاہدین نے اپنی جوتے کی نوک پر رکھا ہے دولت کو، مال کو، اور مسلسل اسلامی حکومت کو نافذ کرنے میں، شریعت کو نافذ کرنے میں۔ ابھی حال میں کچھ دنوں پہلے ہم نے دیکھا کہ نماز کے اوقات میں بازاروں کو بند کیا جا رہا ہے۔ پورے اسلامی نظام کو قائم کرنے کے پیچھے پڑے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے پیچھے نہیں گئے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی خزانے غیب سے ان کو دے رہے ہیں۔ تو یہ مددیں، نصرتیں اس وقت آتی ہیں جب آدمی کو جھنجھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تمہارا گمان ہے کہ تم جنت میں ویسے ہی داخل ہو جاؤ گے، تمہارے سے پہلے لوگوں پر جو حالات آئے تھے وہ حالات تم تک نہیں پہنچیں گے؟ تم سے پہلے لوگوں کو کیا ہوا؟ مستہم البأساء والضراء، تکلیفیں پہنچی، نقصان ہوا ان کا، وزلزلوا، انہیں جھنجھوڑا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول، وقت کا رسول اور ان کے ساتھ رہنے والی جو اصحاب کی جو تعداد تھی وہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوئے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو پھر اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو یہ اس وقت دنیا کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی پوری ان کی شان و شوکت، ان کے آب و تاب کے ساتھ ان کی رسوائی کو اس میں بیان کیا ہے۔ اور اس گئے گزرے دور میں بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کافر اور اسلام دشمن طاقتیں پورے رعب اور دبدبے کے ساتھ مغلوب ہو رہی ہیں، اور اسلام غلبہ پا رہا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس وطن عزیز میں بھی، وطن ہندوستان میں بھی یہ صورتحال بہت جلد دیکھنے کو ملے گی۔ ہم اپنے طور سے
اللہ سے جڑے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذیل میں جو باتیں کہی گئی کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔